بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ پڑھ رہے ہیں اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 2، نور کا تڑکا۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے قبل گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو اپنے سبق کو یاد کریں۔ نور کا تڑکا۔ نمبر 1، چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، تارے بھی چھپ گئے، کوئی کوئی ٹمٹما رہا ہے، اجالا بڑھتا جاتا ہے، در دیوار مکان درخت سب صاف نظر آنے لگے۔ نمبر 2، ٹھنڈی ہوا سن سن چل رہی ہے، پنکھے سے جھل رہی ہے، باغوں اور کھیتوں میں بہار ہے، گھاس اور پتوں پر کیا موتی سے بکھرے پڑے ہیں، یہ شبنم کے قطرے ہیں، پھلواریاں مہک رہی ہیں، کچھ پھول کھل گئے، کچھ کلیاں چٹک رہی ہیں، بیل بوٹے سب تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، چڑیوں کی کافی زر کی ہے، یہ چڑیوں کی چہکار سے ہوا گونج رہی ہے، آشیانوں سے نکل کر درختوں پر ہجوم کیا ہے، اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہیں، کان اب اس کا دوسرے صفحے پہ آگے پڑھیں گے، پڑی کان پڑی، آواز سنائی نہیں دیتی۔ نمبر 4، بھیڑ بکریاں بھی چلا رہی ہیں، گائیں بھینسیں چوکنی ہو گئیں، یہ گائیں ہے، گائے کی جمع گائیں، بھینس کی جمع بھینسیں، چوکنی ہو گئیں، ان کے بچے بھی کل بلا رہے ہیں، کاروباری لوگ سب اٹھ بیٹھے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ نمبر 5، مکتب کے لڑکے بھی ہوشیار ہو گئے، کچھ ناشتہ کر کے بستہ بغل میں دبائیں گے، ٹھیک وقت پر حاضر ہو جائیں گے، جو دیر لگائیں گے سزا پائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ ایک شعر ہے، رات گزری نور کا تڑکا ہوا، ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا۔ اس کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، رات گزری نور کا تڑکا ہوا،
ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا۔ اب اس کے بعد جیسا کہ اس کتاب کے اندر پہلے حصے میں تو یہ چیز نہیں تھی، لیکن یہ دوسرے حصے سے لے کر کے اور آپ کو 5ویں حصے تک یہ چلے گا کہ ہر سبق کے ختم پر کچھ الفاظ اسی سبق کے جو کہ کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے معنی بھی یاد کرنے ہوتے ہیں، اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ مصنف نے کہا، یعنی کتاب والے نے کہا کہ اس کو آپ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ یاد کرو ہجے اور معنی، یعنی اس کا ہجے بھی آپ کو کرنا ہے اور اس کے معنی بھی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ تو ہجے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے آسانی ہوگی، اردو پڑھنا بہتر طریقے سے آئے گا، اور اس کے معنی تو یاد کرنے ہی ہے کیونکہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو پھر پڑھنا نہ پڑھنا بیکار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھیں اس کو اپنی کاپی پہ ضرور لکھیں، اسی طریقے سے لکھنا اور پڑھنا آتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہے ہجوم۔ ہجوم کا ہجے اس طرح سے ہوگا، ہے پیش ہو، جیم وا پہ جو، میم ساکن، ہجوم۔ ہجوم کے معنی ہوتے ہیں جم گھٹ، بہت سے لوگوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جانا ہجوم کہلاتا ہے۔ ترو تازہ، تے زبتا ریوا پیشرو، ترو تے علی زبتا زہ زبزہ، تازہ، ترو تازہ۔ یہ اصل میں تر ہے، تر الگ ہے اور تازہ الگ ہے۔ تازہ یعنی بالکل فریش، تو ترو تازہ بالکل نئی جان، نیا دم اور بالکل ہی نیا، یعنی بیل بوٹے سب بالکل ہی ترو تازہ نظر آ رہے ہیں، یعنی بالکل فریش، نیا نیا۔ غسل کا ہجے اس طرح سے کریں گے، غین سین پیش غس، لام ساکین، غسل مانے نہانا۔ اس کے بعد ہے بستہ، بے سین زبر بس، تے زبر تہ، بستہ۔ بستہ یعنی بیگ کو کہتے ہیں جس کے اندر اسکول کے بچے اپنے کتاب کو رکھتے ہیں، بیگ، اسی کو اردو میں بستہ کہتے ہیں، بستہ۔ شبنم، شین بے زبر شب، نون میم زبر نم، شبنم۔ شبنم کہتے ہیں اوس کو، صبح صبح جو گھاس کے اوپر آپ کو اوس نظر آتی ہے اس کو شبنم کہتے ہیں۔ آشیانہ، الف مد زبر آش، شین ساکن، آش، یہ الف زبر یا، نون ہے زبر نہ، آشیانہ۔ آشیانہ گھونسلے کو کہتے ہیں، یعنی گھونسلہ جو چڑیے وغیرہ نے اپنے رہنے کے لیے جو درخت کے اوپر جو مکان بنا رکھا ہے اس کو آشیانہ کہتے ہیں، گھونسلے کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کو بھی آشیانہ بولتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے رہنے کا گھر ہوتا ہے۔ اصل آشیانہ کے معنی ہوتا ہے گھونسلہ، یعنی چرند پرند جو درخت کے اوپر جو اپنے رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں اس کو آشیانہ بولتے ہیں۔ ناشتا، نون علی زبر نا، شین ساکن، ناش، تے علی زبر تا، ناشتا یعنی صبح کا کھانا جسے بریک فاسٹ کہتے ہیں۔ حاضر، ہے علی زبر ہا، زواد رے زر، زر، حاضر۔ حاضر کے معنی موجود۔ تو یہ آج آپ نے اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 2 پڑھا ہے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے سبق پڑھا، اب برائے مہربانی آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔